لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور آپ حضرات مسلسل ان ایام میں محو اعضا ہیں. حقیقی حسب توفیق عرائض پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے حضرت کے اس خاص لقب کے سلسلے میں گفتگو کی تھی. لفظ صدیق اور صدیقہ کہ جو معصومین علیہ السلام کی روایات میں اور قرآن کریم کی آیات میں بہت ہی امتیازی حیثیت سے ذکر ہوا ہے، اور جس معنی کو بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، ظاہر ہے یہ وہ معنی ہے کہ جو کسی لغت میں نہیں مل پائے، اس لیے کہ اہل لغت ظاہری ترجمہ کرتے ہیں، ظاہری معنی کو مد نظر رکھتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام الفاظ کہ جو قرآن کریم میں یا معصومین علیہ السلام کی مبارک زبانوں پر جاری ہوئے ہیں، ان الفاظ اور ان القاب کے معنی کو لغت میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا. ظاہر ہے کہ لغت ایک ظاہری ترجمہ کرے گی، اور یہی خاص فرق ہے اور مذہب حق شیعہ اثنا عشری کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ میں بھی اور معصومین کی روایات میں بھی فقط ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو پھر ید اللہ فوق ایدیہم میں اللہ کا ہاتھ ماننا پڑے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ میں اللہ کا چہرہ ماننا پڑے گا، اور اس طرح کے مختلف و متعدد الفاظ جو آیات و روایات میں موجود ہیں، اگر ان کا ترجمہ فقط منحصر کر دیا جائے کہ جو لغت کہے وہی ہے، تو پھر وہی چیز نظر آئے گی جو بعض بزرگان کہتے ہیں کہ میں اللہ کی دو چیز کے علاوہ سب چیزیں بیان کر سکتا ہوں.
ظاہر ہے کہ چونکہ جو لوگ ظاہری معنی پہ جاتے ہیں وہ ظاہری معنی، لیکن مذہب شیعہ کے لیے طر امتیاز یہی ہے کہ ہمارے یہاں فقط لغت پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے بطون ہیں، ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، قرآن کریم کے بطون ہیں۔ لہذا شیعہ اور دوسرے فرقوں میں فرق یہی ہے کہ شیعہ ان الفاظ کے معنی کو ان بطون سے حاصل کرتا ہے اور دوسرے فرقے ان معانی کو لغت سے حاصل کرتے ہیں، لہذا ان کا دار و مدار لغت ہے۔ لہذا جب ان دونوں میں یعنی ایک عظیم ترین فرق اسلام کے فرقوں کے اندر مذہب شیعہ اور دوسرے فرقوں میں یہی ہے کہ مذہب شیعہ اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ قرآن فقط لغت سے حل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر لغت میں ولی کے معنی دوست یا سرپرست کر بھی لیا جائے تو لغت فقط سرپرست بتا سکتی ہے، لیکن لغت ولی سے ولایت تکوینی تک نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ لغت ظاہر ہے آپ کو ولایت کا معنی یا ترجمہ دوست بتائے گی یا سرپرست، لیکن ولایت تکوینی لغت نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ لغت فقط ظاہری ترجمے پر رہتی ہے۔ لہذا مذہب شیعہ کے پاس اور ان کے یہاں فرق کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آیات اور روایات کے بطون ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق یہ ہے کہ شیعہ اس لیے بھی معتقد ہیں کہ آیات اور روایات کے بطون ہیں کہ ہمارے پاس راسخون فی العلم موجود ہیں کہ جو اس کی تعویل کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے فرقے تعویل اور بطون کے اس لیے قائل نہیں ہیں کہ اگر قائل ہوا بھی جائے کہ جناب قرآن کریم کے بطون موجود ہیں، اگر معتقد بھی ہو تو پھر ان بطون کو بتائے گا کون؟ اس لیے کہ حقیقت علم سے دور ہو چکے ہیں، باب مدینت علم سے دور ہو چکے ہیں، لہٰذا جب ان کی تفسیر و تعویل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو اب ظاہر مجبور ہے کہ قرآن کی ترجمہ لغت کی بنیاد پہ کیا جائے۔ اب جب لغت کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے لفظ صدیق سچ بولنے والے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، لہذا وہ معنی کہ جس کو ہم نے کل کی گفتگو میں بیان کیا تھا یہ کسی لغت میں نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ معنی ان والراسخون فی العلم کے ذریعے سے حاصل ہوئے ہیں کہ جن کے یہاں قرآن کریم کے ہر لفظ میں بطون ہے، جو بطون ظاہر ہے لغت حل نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا فرق مذہب شیعہ اور ان لوگوں میں دوسرے فرقوں میں یہی ہے کہ شیعہ ہمیشہ معنوی مقام اور ایک عظیم معنی کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ ہیں ابتدا سے بسم اللہ کی بے سے لے کر کے والناس کے سین تک ہم بے کا ترجمہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ خود بے کے معنی بطون ہیں کہ جس کے لیے اسی راسخون فی العلم سے ہے کہ اگر میں تفسیر بیان کرنا شروع کروں تو یہ عمر ختم ہو سکتی ہے، تصویر نہیں ہو سکتی۔ ابن عباس سے بسم اللہ کی تفسیر، لہذا ہمارے یہاں ایک ایک لفظ کہ بطون ہیں اور اب یہ بطون یوں ہی لغت سے حل نہیں ہو سکتے، لہذا اسی بطون میں لفظ صدیق کہ جس کا ترجمہ کل ہم نے بیان کیا ہے ظاہر ہے کسی لغت میں نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ یہ معانی وہ ہیں جو راسخون فی العلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچے۔ اب راسخون فی العلم وما یعلم تعویلہ، یہ قرآن کے الفاظ کی تعویل، قرآن کی آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ والراسخون فی العلم، سوائے خدا کے اور وہ جو علم میں راسخ ہیں۔ یہاں پہ ایک عظیم اور عجیب و غریب نکتہ ہے، قرآن کریم نے جب راسخون فی العلم کا تعارف کرایا ہے تو یہ نہیں کہا
کہ یہ لوگ ان میں علم راسخ ہے، العلم راسخ فیہم، علم راسخ ہے ان میں، جبکہ دنیا میں کسی بھی عالم کا جب تعارف ہوتا ہے تو تعارف دنیاوی طریقے سے یہی ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں قبلہ تشریف لائے، آپ جب تعارف کرائیں گے تو ان میں بہت علم ہے، یعنی علم ان کے اندر ہے، ان میں بہت علم ہے۔ جب کبھی بھی ہمارے معاشرے میں مکمل پوری دنیا میں کسی کا بھی تعارف ہو تو یہی تعارف ہوتا ہے کہ ان میں بہت علم ہے۔ لیکن خداوند عالم نے جب اہل بیت کا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں علم ہے، کہا کہ اہل بیت علم میں ہے۔ یہ نہیں کہا العلم راسخ فیہم، علم ان میں راسخ ہے، جبکہ دنیا میں کسی بھی عالم کا تعارف ہو، علامہ کا تعارف ہو، آیت اللہ کا تعارف ہو، ڈاکٹر انجینئر کسی بھی مرتبے کا تعارف ہو، یہ کہ ان میں علم ہے۔ یعنی دنیا کے علماء کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ ان میں علم، لیکن جب اہل بیت کا تعارف اللہ نے کرایا تو یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں علم، العلم راسخ فیہم نہیں، بلکہ کہا راسخون فی العلم، اہل بیت علم میں راسخ ہے۔ اہل بیت میں علم نہیں بلکہ علم میں اہل بیت، فرق کیا ہے؟ یعنی دنیا کے علماء کا تعارف اس طرح ہوتا ہے کہ ان میں علم، اہل بیت کا تعارف اس طرح کہ یہ علم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے کہ دنیا کے علماء کا تعارف اس اعتبار سے، اہل بیت کا تعارف اس اعتبار سے۔ وجہ یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال، جب یہ کہا جائے کہ ان میں علم ہے، جو جتنا ظرف ہے اتنا علم ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جناب گلاس میں پانی تو جتنا گلاس اتنا پانی، ہم یہ کہیں بالٹی میں پانی، جتنی بڑی بالٹی اتنا پانی، ہم کہیں حوض میں پانی تو جتنی بڑی حوض اتنا پانی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ جناب ان میں علم تو جتنا ظرف اتنا علم، لیکن اگر یہ کہے کہ گلاس پانی میں، بالٹی پانی میں، تو بالٹی اور گلاس تو مشخص ہو سکتے ہیں، پانی مشخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گلاس پانی میں نہ معلوم سمندر میں ہے، دریا میں ہے، نہر میں ہے، حوض میں ہے، کنویں میں ہے۔ اگر کہا جائے گلاس پانی میں تو یہ فرق ہے۔ اب یہاں پہ فرق واضح ہو جاتا ہے، دنیا کے علماء کا علم میں علم، یعنی جتنا ظرف ہے اتنا علم ہے۔ اہل بیت کے لیے کہا کہ اہل بیت علم میں، یعنی ہر چیز مشخص ہو سکتی ہے، اہل بیت کا علم مشخص ہے۔ ایک وجہ کہ ظاہر ہے اگر کہا جاتا ہے العلم راسخ فیہم، علم ان اہل بیت میں علم ہے تو ظاہر ہے محدود ہو جاتا، جتنا ظرف اتنا مظروف، لیکن کہا کہ اہل بیت علم میں ہے۔ لہذا اہل بیت اگر علم میں ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ گلاس میں پانی تو پانی محدود، لیکن اگر کہا جائے گلاس پانی میں تو اب پانی کو محدود نہیں کر سکتے، پانی حوض ہے، نہر ہے، دریا کی طرح کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کہا جائے گلاس میں پانی، ہماری دنیا میں علماء میں ان میں علم، اگر کہا جائے گلاس میں پانی تو پھر گلاس میں اگر پانی ہے تو یا تو گلاس اگر پورا بھی بھرا ہوا ہے تو بھی اندر سے گیلا ہے، باہر سے گیلے ہونے کی گارنٹی نہیں، یعنی گلاس کے کچھ حصے مل سکتے ہیں جو سوکھے ہیں، اگر پورا بھرا ہوا ہے، اگر پورا نہیں ہے تو ممکن اندر سے بھی سوکھا ہو۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب گلاس پانی میں کہا جائے تو پھر گلاس کا کوئی حصہ سوکھا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا دنیا کے علماء کے لیے ان میں علم، اہل بیت کے لیے اہل بیت علم میں، یعنی بالکل
ینحدر عن السیل، لہذا والراسخون فی العلم، جو اصل مقصد ہے بیان کرنے کا یہ کہ الصدیقہ و صدیق جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، جس کے معنی ہم نے کل بیان کیے وہ ظاہر ہے کسی لغت کو نہیں مل پائیں گے، اس لیے کہ لغت زیادہ زیادہ سچا یا اور زیادہ بڑھے گی تو مبالغہ بنا کے بہت زیادہ سچ بولنے والا، لیکن صدیق اور صدیقہ کہ جو قرآن کریم میں روایات میں جس امتیازی حیثیت سے بیان ہوا ہے، وہاں پہ اس صدیق و صدیقہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ خاص معنی ہے، لیکن وہ معنی فقط یہ افتخار ہے مذہب شیعہ کے لیے کہ قرآن کریم کے ان الفاظ کا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ ظاہر ہے لغت میں نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں، نبا یعنی خبر، نبی خبر دینے والا، تو پھر اس نبی میں اور آج کے رپورٹر میں کیا فرق ہے؟ اگر مسئلہ لغت کا ہے تو یہ بھی خبر دینے والا ہے، وہ بھی خبر دینے والا ہے، لیکن پھر اس کی عظمت کہاں سے؟ کہ عظمت بطون سے سمجھ میں آئے گی کہ لا يعلم لا يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس لیے اگر عظمت کی طرف جانا ہے تو پھر لغت میں نہیں مل پائے گا، جیسے کہ ہم نے تمام کے تمام الفاظ رسول ہے، نبی ہے، حجت ہے، آیت ہے، جتنے بھی یہ الفاظ ہیں آیت کے معنی نشانی کے ہیں، اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نشانی ظاہر، پھر وہ آیات جن کو اللہ نے بہت امتیازی حیثیت سے آیات کہا ہے اور ایک طرف لغت کے اعتبار سے ہر شے آیت ہے، پھر ان دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں نے کہا لغت سے معنی مل سکتے ہیں، جیسے ولی کے معنی سرپرست کے مل سکتے ہیں، لیکن لغت ولایت تکوینی تک نہیں پہنچا سکتی، لہذا یہ امتیاز مذہب شیعہ کے لیے کہ ان الفاظ کے معنی لغت میں نہ ڈھونڈے جائیں بلکہ ہاں راسخون فی العلم کے در پر پہنچا جائے اور تب معلوم کیا جائے کہ یہ صدیق اور صدیقے کا مطلب کیا ہے۔ خداوند عالم نے فقط علی کے لیے صدیق اور زہرا کے لیے صدیقہ یا حد اکثر 14 معصومین علیہ السلام یہ حقیقی مصداق صدیق و صدیقہ کے، لیکن کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا اختتامی گفتگو فقط اسی لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل ممکن ہے کچھ افراد رہے ہوں اور آج نہ آئے، لہذا ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث نے علی و فاطمہ کو صدیق و صدیقہ کہا، کل ہم نے روایات بھی پڑھی تھی پیغمبر اکرم سے لے کر ائمہ تک، اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے ایک باپ اور بیٹی کا نام صدیق و صدیقہ رکھ دیا، باپ کو صدیق بیٹی کو صدیقہ، بات یہیں تک کل ہم اس کے معنی کو بیان کر کے اگر چلے جاتے تو شاید وہ تصور رہ جاتا کہ صدیقین قرآن کریم میں جمع آیا ہے اور جمع کی صورتحال یہ ہے کہ بھئی اتحاد مسلمین کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے بھی صدیق و صدیقہ اور ہمارے بھی صدیق و صدیقہ سب کو مان لیتے ہیں، اس لیے کہ صیغہ جمع کا آیا ہے، لیکن کل جو ہم نے گریز آیا بیان کرتا یہ کہ جس کو اللہ و رسول صدیق و صدیقہ کہہ رہے ہیں علی و فاطمہ، وہ دونوں مسلمانوں کے صدیق و صدیقہ کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، فدق میں صدیقہ طاہرہ صدیق کے مقابلے پہ ہے، جمل میں صدیق اکبر صدیقہ کے مقابلے پہ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، لہذا ہر عقل کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا یہ صدیق ہے وہ نہیں یا وہ صدیق ہے یہ نہیں۔ اب وحدت مسلمین اس قدر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے کہ جناب ہم ایک دوسرے کے مقابلے اور تکذیب کے باوجود بھی کہ یہ اس کو جھٹلا رہا ہے، خطبہ فدق کے مسئلے پہ جس کو ہم نے فقط اشارہ کیا تھا کہ یہاں صدیق مسلمانوں کا صدیق خدا کی صدیقہ سے کہہ رہا ہے کہ تم گواہ لے کر آؤ، یعنی تم اپنے دعوے میں سچی نہیں ہو، گواہ لے کر آؤ۔ ادھر اللہ کی جانب سے صدیقہ خطبے میں کہہ رہی ہے لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا جھوٹ اور فراڈ بول رہا ہے، یعنی صدیقہ صدیق سے کہہ رہی ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اب ظاہر ہے اگر صدیق ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ صدیق مشتقی صدق سے ہے۔ تو اب دونوں مراحل میں
یہ فقط ہم نے قریش کی شکل میں بیان کیا تھا تاکہ صدیق کے وہ عظیم معنی مشخص ہونے کے بعد اب انسان فیصلہ کرنے میں مجبور ہو جائے کہ یا تو اس کے حقیقی معنی کا مصداق علی و فاطمہ ہے، اگر علی و فاطمہ ہے تو وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے ان کو جھٹلایا، اور اگر نعوذ باللہ وہ ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ اگر یہاں یہ ہے تو وہ نہیں ہو سکتے، وہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتے، اب ان فیصلوں کو علاوہ بھی امت مسلمہ سے اگر کہا جائے اور معلوم کیا جائے تو امت مسلمہ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو بھی مان رہے ہو تو بھی علی و فاطمہ کی صدیقیت سے انکار نہیں کرتا، جس کے لیے ہم نے کل ابن ابی الحدید معتزلی کی وہ روایت اور واقعہ بیان کیا تھا کہ جب وہ خود سوال کرتا ہے استاد سے کہ فاطمہ آیت تطہیر کا مصداق ہونے کے بعد کیا جھوٹ بول سکتی ہیں، تو اہل سنت کا عالم نے کہا کہ فاطمہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یعنی آج بھی حاجیوں کو سعودی عرب سے جو کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں ان کتابوں کو میں خود ہر سال ہی کوشش کرتا ہوں دیکھنے کی کہ دیکھیں اس سال کا میٹر کیا ہے، تو اکثر جو کتابیں آتی ہیں وہاں ان کو کتنا بھی بڑھایا جائے لیکن ان کو گھٹانے کی جرات نہیں ہوتی ہے، ان کو کتنا بھی بڑھا دیا جائے۔ یعنی ابھی ظاہرہ سال گزشتہ کی کتاب آیت تطہیر کے ذیل میں سعودی سے چھپی اور حاجیوں کو بانٹی گئی، اس میں ان کو بہت بڑھایا گیا اور آیت تطہیر کے ذیل میں کہا کہ ازواج تو قطعی ہیں، اس لیے کہ اہل بیت میں ازواج تو ہوتی ہی ہیں، لہذا یہ تو قطعی ہیں۔ لیکن چونکہ علی و فاطمہ اور حسن حسین بھی اس روز قصہ میں آ گئے تھے، اس روز قصہ میں آ گئے تھے، لہذا یہ بھی شامل ہیں۔ بہرحال کتنا بھی کوشش کی گئی ہے لیکن مجبور ہے یہ کہنے پر کہ یہ بھی شامل ہیں، ان کے شامل ہونے سے انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ امت مسلمہ اگر صدیق و صدیقہ جو وہ معنی دیکھے تو ظاہر ہے کہ یا تو یہ ہے یا یہ ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں بھی صدیقیت میں علی و فاطمہ نہیں نکل سکتے، صدیقیت میں علی و فاطمہ یقیناً شامل ہیں، اس لیے کہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، لیکن ان کے بارے میں تو ظاہر ہر قدم پہ اگر منصف کے سامنے فیصلہ رکھا جائے کہ یہ بھی صدیقہ، تمہارے اعتبار سے وہ بھی صدیق، اور فرق کے مسئلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو لقد جئت شیئا فریا بھی جھوٹ بول رہا ہے، ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ گواہ کراؤ، جب ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں تو یقیناً ان میں کوئی ایک صدیق ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے، تو یقیناً فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لہذا اب یہاں پر وہ کلمات جو قرآن کریم میں ان خاص امتیازی اعتبار سے نازل ہوئے کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اب یہاں پہ صادقین کو سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا لے، تو لغت بھی اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ لغت حقیقی معنی کو نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر لغت کا سہارا بھی لیا جائے تو لغت میں صادقین اگر یہ اس میں فاعل ہے تو اس میں فاعل استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ایسے صادق جو ہمیشہ سچے ہوں، صادق استمرار اور دوام پہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں علماء نے کہا کہ خداوند عالم نے نہیں کہا انی اجعلو، فعل مضارع کا صیغہ نہیں، اس لیے کہ مضارع میں دوام و استمرار نہیں ہے، بلکہ کہا انی جاعلن، اس میں فاعل کا صیغہ، اس لیے کہ اس میں دوام و استمرار ہے، یعنی خدا بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو مسئلہ خلافت اگر ہے تو ہم مضارع لانے کے بعد فقط انقطاعی اور ایک خاص مرحلے پہ نہیں بلکہ فاعل لانے کے بعد استمرار اور دوام بتانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی بھی خلافت کا مسئلہ ہوگا تو خلافت کو بنانے والا ہمیشہ میں ہوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہاں صادقین صادق
اس میں فائل دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے. لہذا ایسے سچے جو ہمیشہ سچ بولتے ہو، یہ لغت بتا رہی ہے. لہذا اب اگر کسی نے کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے تو وہ اس صادقین کے زمرے میں نہیں ہے. تو اب ایسے ڈھونڈو، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ایسے سچوں کے ساتھ ہونا ہے کہ جن کے یہاں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے. لہذا صادقین سے یہ لوگ تو مراد نہیں ہو سکتے ہیں کہ جن کو فاطمہ کہہ رہی ہو لقد جئت شیئا فریا، تو جھوٹ بول رہا ہے. جس کو فاطمہ کہہ رہی ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو یقیناً صادق میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ صادقین، اگرچہ بہت سے لوگوں نے کونوا مع الصادقین میں صادقین کو صفت مشبہ سے تعبیر کیا ہے، لیکن اگر فاعل بھی ہے تو بھی یہ معنی. لہذا اس کے علاوہ اس آیت کے اور اگر پھر وہی معنی کہ جو باقاعدہ تعویل اور راسخون کے ذریعے سے ملتے ہیں، تو پھر صادقین کے معنی ایک تو صراحتاً وہ حدیث کہ جہاں معصومین نے فرمایا ہے کہ ہم صادقین ہیں، جو بہت زیادہ روایات موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کے حقیقی معنی سمجھنے چاہتے ہو تو تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. اگر تمہیں سچوں کو پہچاننا ہے تو سچوں کو پہچاننے کے لیے قرآن کریم نے ایک اور موقع تمہیں دیا ہے. اگر سچوں کو پہچاننا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے کون؟ تو ان سچوں کو پہچاننے کے لیے قرآن نے ایک اور موقع دیا. اے رسول تم ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. کیا ہوگا؟ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. چونکہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے تو اب جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے ایسے سچوں کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے یہاں امکان جھوٹ بھی نہ ہو. اس لیے کہ اگر ان کی زندگی میں کسی لمحے میں بھی جھوٹ ہے، کسی لمحے میں بھی اگر جھوٹ ہے تو یہ کاذبین میں ہے. اگر کبھی ماضی میں جھوٹ تو بھی کاذبین میں شامل، حال میں جھوٹ تو بھی کاذبین میں شامل، آنے والے مستقبل میں جھوٹ تو بھی. یہاں پہ لعنت اللہ علی الکاذبین مباہلے میں یہ جملہ بتا کے کہ آؤ چلو جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے ضروری ہے ایسے سچوں کو لایا جائے کہ جن کے یہاں جھوٹ کا امکان ہی نہ ہو. لہذا ایسے سچوں کو لانا ہے کہ جن کے یہاں امکان ہی نہیں ہے جھوٹ کا، تاکہ واقعا لعنت اللہ علی الکاذبین صحیح ہو سکے. جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے. تو اب اگر ایسے سچوں کو جن کے یہاں امکان کذب اور امکان جھوٹ ہے ہی نہیں، یہ آئے مباہلہ نے بتایا، تو اب طرفین کی تفاسیر میں جا کے دیکھو کہ رسول ابنانا کی جگہ کس کو لے کے گئے ہیں، انفسنا کی جگہ کس کو لے کے گئے ہیں، نسانا کی جگہ کس کو لے کے گئے ہیں. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو رسول مباہلے میں لے کے جا رہے ہیں کہ جن کے یہاں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے. لہذا اب اگر کونوا مع الصادقین کو ڈھونڈنا ہے تو انہی کو ڈھونڈو کہ جن کو رسول سچوں کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں. کونوا مع الصادقین کے مصداق یہ ہیں کہ جو مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے. لہذا حقیقی سچے یہ ہیں. لہذا کونوا مع الصادقین اور وہ آیت کی جس کو کل ہم نے مسلسل تذکرہ کیا تھا کہ صدیقین کا لفظ باقاعدہ خداوند عالم نے نبیین کے مترادف میں اور اس ردیف میں بیان کیا ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. تو یہاں پہ جو خاص امتیازی گفتگو تھی کل کی ہماری، وہ فقط یہی شے کہ یہاں خداوند عالم نے ان صادقین کونوا مع الصادقین میں صدیق و صدیقہ کون آئے مباہلہ نے بتائی ہے کہ اگر کونوا مع الصادقین میں صادقوں کو ڈھونڈنا ہے تو مباہلہ تمہیں بتائے گا کہ جھوٹوں پہ لعنت
یعنی جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے گیا ہے وہ صادق واقعی ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں جھوٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر صدیقین میں یہاں بھی آیت وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ گویا ترجمہ ہے اسی کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے یعنی تقویٰ۔ واہ سبحان اللہ، وہاں بھی کونوا مع الصادقین، لفظ معیت وہاں بھی ہے، صادقین یعنی کچھ خاص افراد ان کے ساتھ ہونا ہے، ان میں سے نہیں ہونا، کونوا من الصادقین نہیں، ان کے ساتھ ہونا ہے، یعنی یہ افراد الگ ہیں، یہ افراد جدا ہیں، تمہیں تقوی اختیار کر کے ان کے ساتھ ہونا ہے، ان میں سے نہیں ہونا، ان کی برابر نہیں، ان کی منزلت پہ نہیں، ان کے مقام پہ نہیں، ان میں سے نہیں، ان کے ساتھ ہونا یہ الگ ہے۔ اس آیت میں بھی یہی لطیف شے ہے، وہاں پہ بھی یہ کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی یعنی مومنین متقین، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے مَعَ الَّذِينَ یہ ان کے ساتھ ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ آگے آیت میں بیان کرنا چاہ رہا ہے یہ اور ہیں، مومنین اور ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، فَأُولَئِكَ مِنَ الَّذِينَ نہیں کہا کہ یہ لوگ انہی میں سے ہیں، نہیں، یہ اور ہیں، جن کے ساتھ ہونے کا تذکرہ ہے وہ اور ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مَعَ الَّذِينَ ان کے ساتھ، الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کہ جن پر اللہ نے نعمت نازل کی۔ اب من بیانیہ ہے تبیزیہ، من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی اب اللہ نے ان پر نعمتیں نازل کی ہیں، یہ کون ہے؟ نبیین میں سے ہیں، اب نبیین ہی کی ردیف میں صدیقین ہیں، انہی کی ردیف میں شہداء ہیں۔ اگر تفسیر ظاہری یعنی جہاں نام بنام آیا ہے تو وہاں معصومین سے روایت یہ ہے کہ من النبیین سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیقین سے مراد صدیق اکبر امیر المومنین علیہ السلام اور صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور والشہداء سے مراد امام حسن و امام حسین۔ تو اب ظاہر ہے یہ تفسیر جو نام بنام ہے کہ جو شیعوں کے لیے ظاہر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم کی زبان سے روایت آئی ہے کہ یہاں پہ انعم اللہ علیہم، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر پھر اور انہی تعویلات میں جانا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ یہاں پہ یہ کون لوگ مراد ہیں کہ تمام امت مسلمہ، تمام مومن اور مسلمانوں کے لیے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ یہ لوگ مَعَ الَّذِينَ ان کے ساتھ ہیں، یعنی امت مسلمہ یہ مومنین، یہ ایمان لانے والے ان کے ساتھ ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ان کے ساتھ کہ جن پر نعمت نازل ہوئی ہے۔ لہذا اب صدیقین اور نبیین کی تشریح سے پہلے ضروری ہے کہ انعم اللہ علیہم کو بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ کون ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا حکم یہ دے رہا ہے کہ تمام کے تمام مومنین تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ لہذا اس کی حقیقت اور اس کے اس عظیم معنی تک پہنچنے کے لیے کہ یہ کون ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، تو بہت سی آیات ہیں، بہت سی روایات ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، فقط ایک آیت کہ جو بچے کے یاد ہے، کون ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، کون ہے کہ جن پر نعمت اولئک انعم اللہ علیہم جن پر نعمتیں نازل ہوئی، کون؟ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آیت پڑھیے کہ جس کو آپ صبح شام ایک مرتبہ نہیں بار بار پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پہ بھی تذکرہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ صراط الذین کون سا راستہ؟
صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. لہذا دونوں آیتوں نے ہمیں قریب کر دیا ہے کہ وہاں جن لوگوں کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ایمان لانے والوں تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. یہ نبیین میں سے ہیں, صدیقین میں سے ہیں, شہداء میں سے ہیں. اس کو اور آیت نے قریب کر دیا, انہی لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آیت نے قریب کر دیا ہے کہ یہ انعمت علیہم میں انعم اللہ علیہم میں یہ وہی افراد ہیں. تو اس کے پھر ظاہری تفسیر تو امیر المومنین فرماتے ہیں انا الصراط المستقیم, میں صراط مستقیم ہوں. لیکن اور اگر امیر معنی میں جانا ہے صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی کون ہیں؟ اولئک انعم اللہ جن پر اللہ نے نعمت نازل کی اس آیت میں. یہاں پہ بھی انعمت علیہم جن پر نعمت نازل ہوئی کون؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فقط ایک ترجمے کی طرف جانا ہے. یہاں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں دو رخ پائے جاتے ہیں. ایک علماء یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ پروردگار ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. یہ ایک ترجمہ ہے. اس سے استفادہ یہ ہوتا ہے کہ گویا سورہ حمد کی آخری آیت دو گروہوں کا تعارف کرانا چاہ رہی ہے. ایک گروہ ہو کہ جس پر نعمت خدا کا نزول ہے, ایک گروہ ہو کہ جس پر غضب اور ضلالت کا ایک ترجمہ ہے. جبکہ جو حقیقی باریکیوں سے واقف ہیں وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دو گروہ نہیں ہیں بلکہ خداوند عالم صراط مستقیم میں ایک گروہ کا تعارف کرانا چاہتا ہے دو صفتوں کے ساتھ. گروہ دو نہیں ہیں, ایک گروپ یعنی کچھ خاص افراد ہیں ان کی دو صفت ہیں. ایک صفت تو یہ کہ ان پہ نعمت الہی کا نزول, دوسری صفت یہ ہے کہ کبھی غضب نازل نہ ہوا ہو. سبحان اللہ, جزاک اللہ جزاک. یعنی ترجمے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ تو نے نعمت نازل کی اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پہ غضب نازل ہوا. یہ اگر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دو حصے ہیں, ایک وہ لوگ جن پہ غضب نازل ہوا, ایک وہ لوگ جن پہ نعمت نازل ہوئی. لیکن جو ان الفاظ کے دقیق معانی سے واقف ہیں خود ہمارے ائمہ تحریر ابو اسلام سے روایت کے ذیل میں بھی اور علماء نے بھی آیت اللہ جواد عاملی نے بھی باقاعدہ اپنی تفسیر میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان سے پہلے بھی بزرگ علماء نے باقاعدہ ان باریکیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ دو گروپ مقصود نہیں ہیں بلکہ ایک گروپ کی دو صفت. ایک صفت یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم ان پر نعمتوں کا نزول, اور دوسری صفت یہ ہے غیر المغضوب کہ ان پہ کبھی غضب نہ ہوا ہو. یہ ایک ہی گروپ کی دو صفت ہے اور پھر اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب کبھی بھی صفت غیر کے ذریعے سے آئے, جب کبھی بھی صفت غیر کے ذریعے سے آئے تو معنی دوام کے ہو جاتے ہیں. یعنی اب ترجمہ یہ ہوگا کہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر ہمیشہ رحمت نعمتوں کا نزول دوام کے معنی اور کبھی بھی گمراہ نہ ہوئے ہوں, کبھی بھی گمراہ نہ ہوئے ہوں. اس لیے کہ جب صفت غیر سے آتی ہے تو ترجمہ دوام کا ہو جاتا ہے, ہمیشگی کے معنی دیتے ہیں, ہمیشہ نعمتوں کا نزول, کبھی بھی گمراہ نہ ہوئے ہوں. اور پھر اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب غیر سے صفت بیان ہو تو ہمیشگی کے معنی آ جاتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر لفظ غیر سے صفت آئی پھر وہاں معنی ہمیشگی کے ہو گئے. مثلا ایک جگہ بتوں کی صفت کے لیے کہا ہم امواتن, بت مردہ ہیں, بت مردہ ہیں, ہم امواتن مردہ ہیں.
پروردگار جب کہہ دیا ہے کہ ہم امواتن یہ مردہ ہیں تو پھر یہ غیر احیائن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہہ دیا ہم امواتن یہ مردہ ہیں تو پھر یہ کہنا کہ غیر احیائن زندہ نہیں ہے کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تم اس کے لطافت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اگر ہم کہتے ہم امواتن یہ مردہ ہیں تو کافر کہیں گے کہ ہاں آج مردہ ہیں لیکن کل زندہ تھے. اگر ہم کہتے ہیں ہم امواتن یہ مردہ ہیں تو کافر کہیں گے کہ ہاں آج مردہ ہیں لیکن کل قیامت میں زندہ ہو کے ہماری شفاعت کر سکتے ہیں. لہذا ہم نے کہا ہم امواتن غیر احیائن اور غیر احیائن کہہ کے وہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے. غیر سے صفت لا کے بتایا ہے کہ معنی دوام اور ہمیشگی کے ہیں یعنی یہ بت پہلے بھی مردہ تھے آج بھی مردہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ مردہ رہے گا. جب تاکید اور صفت غیر کے ذریعے آتی ہے تو ترجمہ ہو جاتا ہے ہمیشگی کا دوام کا یعنی پہلے بھی مردہ تھے آج بھی مردہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ مردہ رہیں گے. آپ کے ذوق کے مطابق ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ غیر کا ترجمہ غیر جہاں آتا ہے دوام اور ہمیشگی کے معنی دیتا ہے. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا جب رسول نے کہا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا کرار ہوگا تو کرار یعنی جم کے لڑنے والا. اب اگر کرار کہہ دیا ہے تو غیر فرار کہنے کی کیا ضرورت؟ کہا کہ میں غیر فرار اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر کہہ دوں کرار تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں آج جم کے لڑیں گے لیکن شاید کل بھاگ گئے ہوں یا آنے والے کل میں بھاگیں گے. میں کرار کے بعد غیر فرار کی صفت لا کے بتا رہا ہوں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو نہ کبھی پہلے بھاگا ہے نہ آج بھاگا ہے. سب مل کے بولا نعرہ حیدری. اب اگر غیر سے صفت آ جائے تو معنی دوام کے ہے امواتن غیر احیائن معنی ہمیشگی کے ہے دوام کے ہے. امواتن غیر احیائن یہ مردہ ہے زندہ نہیں کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہے. واہ واہ واہ. کرار غیر فرار یعنی ہمیشہ ہمیشہ لڑنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ جم کے لڑنے والا ہے. غیر فرار اب کبھی نہیں بھاگے گا چونکہ غیر کے ساتھ صفت ہمیشگی کے معنی میں ہے. لہذا اب غیر المغضوب معنی دوام و ہمیشگی کے ہیں کہ صراط ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر ہمیشہ نعمت الہی کا نزول اور کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر صراطاً یہاں انعمت علیہم کی تفسیر دیکھنی ہے تو فقط وہی لوگ نظر آئیں گے کہ جو کبھی گمراہ نہ ہوں. اب ہمارے اخراج کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس کو خارج کریں خود بخود خارج ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ جو 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے ان کی زندگی خود کہہ رہی ہے کہ مدت میں ایک مدت گمراہ تھے ایک مدت مغضوب علیہم کے مزداق تھے. اب جب مغضوب اور ایک مدت تک گمراہ تھے تو اب یہ اس آیت کے مزداق نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جب معنی دوام کے ہیں تو اب دوام کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر دوام ہے تو انعم اللہ علیہم ہو یا انعمت علیہم ہو ایسے افراد کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ نعمت الہی کے مصداق اور کبھی بھی گمراہ نہ ہوئے ہوں. اب یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نئی امت مسلمہ کیوں علی میں اور دوسروں میں فرق رکھتی ہے. جب علی کا نام لیتی ہے تو کہتی ہے کرم اللہ وجہہ جب دوسروں کا نام لیتی ہے تو کہتی ہے رضی اللہ. اس کا ترجمہ یعنی خود بتا رہے ہو رضی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کبھی گمراہ رہے ہوں آج دعا کی جا رہی ہے پروردگار ان سے راضی ہو جا. ادبیات میں جب فعل ماضی کبھی فعل ماضی چند مقام پر استقبال کے معنی ان میں دعا بھی ہے.
چند مقامات ہیں کہ جہاں صیغہ ماضی کا ہے، معنی مستقبل کے ہوتے ہیں، وہ دعا ہے، رضیا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ترجمہ پروردگار ان سے راضی ہو جا مستقبل۔ تو اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ہم نہیں، امت مسلمہ علی میں اور دوسروں میں کیوں فرق رکھتی ہے کہ آیت کا ترجمہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ نعمت کا نزول اور کبھی بھی گمراہ نہ ہو، کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ تو اس کبھی بھی گمراہ نہ ہونے میں فقط علی کی ذات نظر آتی ہے کہ جس کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے، جس کا چہرہ کبھی شرک کی طرف جھکا ہی نہیں ہے، کبھی بتوں کی طرف جھکا ہی نہیں ہے۔ علی کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم رکھا، یعنی اللہ نے کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ علی کو کرم اللہ وجہہ، دوسروں کو رضی اللہ ان سے راضی ہو جا، یعنی خود زبان بے زبانی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی عمر کے ایک عظیم حصے میں گمراہ بھی رہے ہیں اور مغضوب علیہ بھی رہے ہیں۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ افراد کہ جو ہمیشہ ہمیشہ نعمت کے مستحق ہوں، کبھی بھی غضب نہ نازل ہوا ہو۔ تو جب کبھی بھی نہیں ہوا تو علی کے علاوہ کوئی بچتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ہم نہیں بلکہ خود مسلمانوں نے کرم اللہ وجہہ کہہ کے بتایا ہے کہ علی کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ مستحق غضب رہے ہو، اس لیے کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب ہی یہ ہے۔ لیکن باقیوں کے لیے ان کا رضی اللہ کا استعمال یعنی خود بتایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ اس کے مصداق ہے۔ تو اب اگر ڈھونڈنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر نعمتیں نازل ہوں اور غیر المغضوب کبھی بھی غضب نہ ہوا، تو فقط صدیق اکبر باقی رہتے ہیں۔ تو اب اگر وہ آیت بھی اس آیت سے ملائی جائے کہ مع الذین، تمہیں سب کو ان کے ساتھ ہونا ہے، مع الذین ان کے ساتھ ہونا ہے، الذین انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، تو اب نعمت نازل ہونے کا مصداق فقط علی کی ذات بچتی ہے۔ تو جب علی کی ذات ہے تو جب یہ من بیانیہ آ کے بیان کرتی ہے کہ من النبیین والصدیقین، تو نبیین میں محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صدیقین میں علی کے علاوہ کوئی نہیں۔ سمجھ میں آ گیا یہاں پہ صدیق اور صدیقہ علی اور فاطمہ، اس لیے کہ انعم اللہ علیہم میں فقط یہی شامل ہے، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں یہی شامل ہے۔ علی و فاطمہ یعنی اہل بیت رسول انعمت علیہم کے حقیقی مصداق یہ ہے، لہذا اس آیت میں بھی انعم اللہ علیہم کے حقیقی مصداق یہ، اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اور روشن ہو جائے، من النبیین والصدیقین والشہداء، تو ظاہر نبیین یعنی پیغمبر، صدیقین یعنی علی و فاطمہ، شہداء یعنی حسن و حسین، ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اب صدیق اور صدیقہ کے حقیقی معنی علی و فاطمہ، حضرت صدیقہ کے حقیقی مصداق حضرت فاطمہ۔ اب ان صدیقہ واقعی کے مقابلے پر مسلمانوں نے ایک باپ اور ایک بیٹی کو صدیق اور صدیقہ بنا کے کھڑا کر دیا، تو ظاہر یہ لقب چھین تو لیا ہے، لیکن لقب چھیننے کے بعد اس لقب کی عظمت کہاں سے لے کر ظاہری خلافت چھیننے کے بعد اس خلافت واقعی کے مصداق نہیں ہو سکتے ہو کہ جو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، جو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں کہا ہے، وہ خلافت یعنی وہ معنوی مقام ظاہری حکومت کو چھیننے کے بعد حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں خلافت سے مراد یہ ظاہری حکومت نہیں ہے جس کے لیے خود ابتدائی خلقت انسانیت اور بشریت ہی میں مہیم صاف ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے خلیفہ بنانے کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے زبان بے زبانی کہا تھا کہ نحن نسبح و نقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں
ہمیں دے دے۔ اب اگر وہاں خلافت کا تذکرے میں خلافت سے ظاہری اور مادی حکومت ہوتی تو مادی حکومت کا فرشتوں سے کیا مطلب؟ وہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس خلافت سے مراد مادی حکومت نہیں ہے، اس لیے کہ مادی حکومت ہوتی تو فرشتے کبھی نہ کہتے، بلکہ اس خلافت سے مراد وہ الہی منصب ہے کہ جس کی آرزو فرشتوں کے دل میں ہوئی ہے۔ تو اب مسلمان ظاہری مادی حکومت تو چھین سکتے ہیں لیکن وہ معنوی مقام نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے گھر میں ہے تو بھی حجت الہی ہے، تو بھی خلیفۃ اللہ بلا فصل ہے، اور برسر اقتدار ہے تو بھی خلیفۃ اللہ ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ظاہری چھین سکتے ہیں لیکن معنوی مقام نہیں چھینا جا سکتا۔ لہذا ظاہری صدیق و صدیقہ لقب چھینے جا سکتے ہیں لیکن اس کی وہ عظمت کہ جو قرآن اور روایات میں بیان ہوئی ہے اس کو نہیں چھینا جا سکتا۔ لیکن ہاں جو ایک ظلم ہو سکتا ہے وہ ہوا، وہ یہ کہ اس کی عظمت گرا دی گئی۔ اب اگر صدیق کا لفظ استعمال ہو تو کسی کے ذہن میں وہ معنوی مراد نہیں آتی ہے، ایک ظاہری معنی، اس لیے کہ ایک طرف ان کی زندگی کے فراڈ بھی ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف ان کو ہم صدیق بھی کہہ رہے ہیں، تو اب ظاہر ان دونوں کو ملانے کا مطلب یہی ہے کہ صدیق کے ظاہری معنی جیسے ہم ایک دوسرے کو صادق اور سچا کہنے لگے، یہی معنی صدیق، یعنی جو ظلم ہوا وہ یہ کہ اس کے وہ عظیم معنی گرا دیے گئے، وہ عظیم معنی ختم کر دیے گئے ہیں، ورنہ حقیقت ہے کہ اس کے عظیم معنی جس معنی میں صدیق و صدیق آیا ہے کہ جس کے لیے کل ہم نے گفتگو کی تھی، اس کے حقیقت میں علی و فاطمہ مصداق ہے، اور اس کے علاوہ یہ کسی پہ صادق بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ صدیقیت کے امتیازات پہ اگر غور کیا جائے، صدیقیت کے وہ معنی جو باقاعدہ ان روایات اور راسخون فی علم کی روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ صدیقیت جو نبوت کے مترادف ہے، من النبیین والصدیقین، جو نبیین کے برابری میں ہے، اس کے لیے سب سے پہلا ظاہری صادق ہونا ضروری ہے، ظاہری سچا ہونا۔ تو ظاہری جو کذاب ہو، جس کے لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، میرے بعد کوئی اپنا نام یہ نہیں رکھے گا مگر جھوٹا۔ تو ظاہر جو علی کی زبان میں جھوٹا ہو تو پہلا مرحلہ صادق ہونا ہے، دوسرا مرحلہ اللہ کی جانب سے حجت ہونا، جس کے لیے کل ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب مریم کے لیے کوئی لقب نہیں، امہ صدیقہ جیسا عظیم لقب، چونکہ مریم کو نبی یا رسول تو نہیں کہا جا سکتا، وہاں پہ لفظ صدیقہ آیا تھا۔ یہ لفظ صدیقہ کو قرآن میں جہاں جہاں بھی دیکھو ایک خاص امتیازی حیثیت سے بیان ہوا ہے۔ تو ظاہر یہ افراد جیسا امتیاز صدیقیت کے معیار جو ہیں ان میں ہر ایک کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے لیکن وقت نہیں ہے، باقاعدہ عالم علم لدنی ہونا، حجت الہی ہونا، معصوم ہونا، دارہ عصمت ہونا، یہ تمام کے تمام وہ امتیازات ہیں جو کسی صدیق کے اندر ہونے چاہیے۔ یعنی صدیق وہی ہو سکتا ہے جو پہلے مرحلے سے لے کر صادق کے ساتھ ساتھ عالم علم لدنی بھی ہو، صاحب عصمت بھی ہو، حجت الہی بھی ہو، صاحب اعجاز بھی ہو، عالم علم لدنی بھی ہو۔ یعنی حجت صدیق وہ ہو سکتا ہے جو باقاعدہ دعوے کرتے ہوئے نظر آئے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے چاہو پوچھ لو۔ وہ صدیق نہیں ہو سکتا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھ سے زیادہ تو تمہارے گھر کی عورتیں بہتر جانتی ہیں۔ وہ صدیق نہیں ہو سکتا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جب تک میں سیدھا چلوں تو میری اتباع کرنا، اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اس صدیق کے امتیازات اور معیار جو ہے باقاعدہ دلائل ہیں ہمارے پاس کہ کیا معیار ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو صدیق کا لفظ استعمال کیا وہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر ہے، لہذا ان کے مصداق میں علی اور فاطمہ، ان میں یہ دو صدیق اور صدیقہ، لیکن ان کی ظاہری حکومت میں بھی قبضہ، ان کے ظاہری القاب اور ظاہری الفاظ پہ بھی قبضہ، اور اب یہیں تک اتفاق ہو جاتی تو صبر کر لیا جاتا،
انتہا یہ ہے کہ رسول کا انتقال ہوا اور یہی صدیق و صدیقہ ظلم کے اندر ایسے گر چکے ہیں کہ اب ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہی صدیق و صدیقہ ہیں. آپ کربلا کے مسائل پر ہوتے ہیں لیکن اگر صدیقہ کے مسائل پر غور کرو تو جتنے کربلا میں مسائل پڑے اتنے تنہا سیدہ میں پڑے ہیں. اس لیے کہ اگر کربلا میں اس بات پہ رونا ہے کہ کربلا میں خیموں میں آگ لگی تو یہاں سیدہ کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی. اگر کربلا میں اس بات پہ رونا ہے کہ حسین کا ششماہا علی اصغر تک شہید ہو گیا تو ادھر فاطمہ کا موسے اجرکم علی اللہ. اگر کربلا میں اس بات پہ رونا آتا ہے کہ بیویوں کے تازیانے لگے ہیں بیویوں کے تازیانے لگے ہیں تو فاطمہ کے وہ تازیانہ لگا جو فاطمہ بار بار کہتی ہے اے بابا یہ تازیانے کا زخم فاطمہ کی زندگی کے ساتھ چلا گیا. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. بلکہ فقط فاطمہ کے مصائب کربلا والوں کے برابر نہیں ہیں بلکہ کربلا والوں کے مصائب کی بنیاد فاطمہ کے مصائب ہیں. اس لیے کہ اگر فاطمہ کے تماچا نہ لگتا فاطمہ کے تازیانہ نہ لگتا تو پھر کسی میں ہمت نہ تھی جو زینب کے تازیانہ لگا. اگر فاطمہ کا دروازہ نہ جلتا تو پھر کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کے خیموں میں آگ لگائے. اس لیے کہ جب نبی کی بیٹی کا احترام نہ ہوا تو اب کس کا احترام باقی رہ گیا ہے؟ جب نبی کی بیٹی کو احترام نہ کیا گیا تو اب کون رہ گیا ہے کہ جس کا احترام کیا جائے؟ سیدہ کے دروازے کے باہر لکڑیوں کا انبار لگا دیا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے فاطمہ ابو الحسن کو نکال دو. فاطمہ ابو الحسن کو نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. فاطمہ نے جملہ کہا اس میں رسول کے بیٹے موجود ہیں. کہنے والا کہتا ہے وعید ہونے تو جو بھی ہو. اور ایک مرتبہ یہ کہہ کر دروازے میں آگ لگا دی جاتی ہے. فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے. دروازے کو دھکا دیا گیا اور فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا. جناب فاطمہ کا ایک جملہ ہے اسرونی عربی زبان میں اسیر نچوڑنے کو کہتے ہیں. فاطمہ کہتی ہے اے فضات کینی اسرونی مجھے در اور دیوار کے درمیان رکھ کے نچوڑ دیا گیا ہے. اجرکم علی اللہ. فاطمہ کا جملہ فضا نے سنا. ایک مرتبہ دوڑی ہوئی آتی ہے اپنی اما کو فاطمہ کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور ڈال کے سہارا دے کے اٹھاتی ہے. سیدہ کھڑی تو ہو گئی لیکن کھڑے ہونے کے بعد چاروں طرف دیکھ رہی ہے اے فضا اے نا ابو الحسن. ابو الحسن کہاں ہے؟ فضا سر کو جھکا لیتی ہے. شہزادی جیسے ہی آپ کے اوپر دروازہ گرا ظالم اندر آ گئے اور علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے دربار کی طرف لے گئے ہیں. فاطمہ اپنا زخم بھول گئی اپنی تکلیف فراموش اور چادر کو سنبھالا دربار کی طرف اپنا شکستہ پہلو بھول جاتی ہے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھتی ہے. ایک مرتبہ فاطمہ مسجد نبوی میں پہنچی. فاطمہ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی کو نہ دکھائے. دیکھا علی کے سر سے امامہ اتارا جا چکا ہے. ظالم تلوار لیے کھڑے ہیں. کہا جا رہا ہے فاطمہ علی بیعت کر لو ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. فاطمہ نے جملہ سنا. ایک مرتبہ تڑپ گئی. آواز دی ظالموں ارے خدا کے نزدیک میری اوقات ناقے سالے کے بچے سے کم نہیں ہے. اگر ایک چیخ ماروں ابھی قیامت آ جائے گی. ایک مرتبہ فاطمہ نے جملہ کہا. علی کے کانوں میں جملہ پہنچا. علی نے چاروں طرف دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. عذاب اور قیامت کے آثار نظر آنے لگے. علی نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا سلمان فاطمہ سے کہو بددعا نہ کرے. سلمان فاطمہ سے کہو بددعا نہ کرے ورنہ تیرے بابا کا دین ہو جائے گا. سلمان دوڑے اے شہزادی مولا نے کہا ہے بددعا نہ کرنا ورنہ آپ کے بابا کا دین خطرے میں ہے. فاطمہ نے علی کے حکم کو سنا اپنے آپ کو اپنے رسول پہ گرا دیا. آواز دیا بتا صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ مثل اللہ لیا. فاطمہ ڈر گئی لیکن
میرا ہاتھ پکڑ کے گئی تھی،